ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ کے پاک کلام میں یہ سورہ مائدہ ہے اور چھٹا پارہ ہے. یہ وہی آیات ہیں جو پچھلی دفعہ میں نے تلاوت کی تھی اور اس دفعہ بھی وہی آیات تلاوت کی ہیں. اور ہمارا پچھلے دو جمعے اور یہ تیسرا جمعہ المبارک جس میں مسلسل طہارت کے حوالے سے بات چل رہی ہے. طہارت کے ابتدائی مراحل کے حوالے سے بات ہوئی اور پھر بالخصوص وضو کے حوالے سے بات ہوئی, تیمم کے حوالے سے بات ہوئی. آج کی یہ پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابہ فاغسلوا الشعر واسقوا البشر. کہ میرے ساتھیوں, تمہارے جسم کے ہر بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے. تمہارے جسم کے ہر بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے. تحت کل شعرۃ جنابہ, ہر بال کے نیچے نجاست ہے. تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے فاغسلوا الشعر, اپنے بالوں کو دھیان سے دھو, پوری توجہ سے مل کے انہیں دھویا کرو. واسقوا البشر, اور اپنی پوری جلد کو صاف ستھرا رکھو. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ایک روایت جو مسند سنن ابو داؤد میں, مسند احمد میں اور سنن دارمی میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ من ترک موضع شعرۃ من جنابہ لا یغسلھا, جس شخص نے پلیدی کا غسل کرتے ہوئے, پاکیزگی کا غسل کرتے ہوئے اپنے جسم کے ایک بال برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دی, اس بندے کا غسل نہیں ہوگا. یہ بات بڑی اہم ہے, توجہ والی بات ہے.
غسل جنابت پاکیزگی حاصل کرنے کا غسل کر رہا ہے اور اس بندے نے بے احتیاطی سے غسل کیا ہے اور وہ بے احتیاطی کا غسل اس کو پاکیزہ نہیں ہونے دے گا جب تک کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ پاک نہیں ہو جاتا. فرمایا فعلا بما قضا قضا من النار، جو حصہ اس کا غسل میں سے رہ جائے گا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے دھوئے گی، جہنم کی آگ سے اسے دھویا جائے گا. تو اس حوالے سے بڑی بنیادی سی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جب بندہ، غسل دو قسم کے ہیں، ایک بلکہ اس کو آپ تین قسم کے کہہ لیں. ایک غسل وہ ہے جو عام انداز میں ہم صحت کے لیے غسل کرتے ہیں، بعض بھائی روزانہ کرتے ہیں، بعض جمعے والے دن کر لیتے ہیں، بعض اس حد تک بھی ہیں کہ وہ مہینے بعد کرتے ہیں، بعض پھر یہاں تک بھی شخصیات موجود ہیں جو شاید عیدین پہ غسل کرتے ہیں. یہ سارا رویہ موجود ہے، لیکن یہ سارا غسل صحت ہے، صحت کے اعتبار سے. دوسرا غسل یہ ہے کہ بندہ جب کہیں پلید ہو جائے اور وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کرے، اس میں آ کر اس کی الگ پوزیشن ہے. غسل صحت کے حوالے سے بھی بڑے سادہ سی بات ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز والا جس طرح وضو کرتا ہے اس طرح وضو کرے، پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر استنجا کر کے وضو کرے. وضو کرنے کے بعد پورے جسم پر پانی بہائے گا، اچھی طرح مال کے صاف کرے، اس کا جسم صاف ہو جائے گا. غسل صحت میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جو پاکیزگی حاصل کرنے کا غسل ہے، اس کے حوالے سے سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں جہاں جسم پر کوئی گندگی لگی ہے اس کو صاف کریں. سب سے پہلے جسم پر جہاں کہیں بھی گندگی کی کوئی پوزیشن کو قطرہ ٹائپ بھی کوئی پوزیشن بھی ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں. صاف کرنے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کا وضو کرتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے، نماز کی طرح کا وضو کرے. لیکن یہ بات بھی یہاں میں ضمن عرض کر دوں کہ جب اس نے غسل خانے میں چلا گیا ہے اور اپنا صدر اٹھا لیا ہے، اس کے بعد اس کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلے گا. یہ بات بڑی سختی سے منع کر دی گئی ہے. غسل خانے میں جانے سے پہلے جب وہ پوری طرح صدر میں موجود ہے، لباس میں موجود ہے، اس کا صدر ڈھکا ہوا ہے، اس وقت وہ دعا پڑھے. دعا کیا کرنی ہے اس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل سے پہلے سنت طریقہ جو ہے وہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اندر چلا جائے گا اور غسل خانے کی وہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہاں جا کے جب اس نے صدر اٹھا لیا ہے، اور اس میں بھی یہاں ایک اور نیا حدیث مبارکہ آج پڑھ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل میں سب سے اچھا طریقہ جس کو پسند فرمایا ہے وہ چادر باندھ کے غسل کرنا ہے اور بیٹھ کے غسل کرنا ہے. ان دو چیزوں کو آپ نے غسل کے حوالے سے بڑی اہمیت دی ہے کہ وہ بندہ جو بغیر چادر کے غسل کرتا ہے اس کو پسند نہیں کیا آپ نے. غسل ہو جاتا ہے لیکن آپ نے پسند نہیں کیا. اسی طرح جو کھڑا ہو کے غسل کرتا ہے اس کو پسندیدہ غسل نہیں قرار دیا. بیٹھ کر غسل کرنے کو پسندیدہ غسل آپ نے قرار دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب چلا جاتا ہے غسل خانے میں، اس میں سب سے پہلے جسم پر جہاں جہاں کہیں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا پہلی اس کی ضرورت ہے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ وہ خاموشی سے اپنے وضو کے اعضاء کو وضو کے طریقے کے مطابق دھوئے. جب وضو مکمل، اس میں پاؤں جو ہے وہ آخر میں دھونے ہوتے ہیں اور اس کو بالکل آخر میں بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن پہلے بھی دھویا جا سکتا ہے اور آخر میں دوبارہ دھو لے. اس کیفیت کے بعد ایک دفعہ اپنے پورے جسم پر پانی ڈالنا اس وضو کے بعد، اس کیفیت میں کہ جسم کا ہر حصہ گیلا ہو جائے. حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے جسم کو مل کے صاف کیا کرتے تھے. پورے جسم کے ہر حصے کو غسل کرتے وقت مل کے صاف کیا کرتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے. بالخصوص اس غسل کا جو پاکیزگی کے لیے کیا جائے کہ ایک ایک عضو کو مل کے اچھی طرح صاف کیا جائے. پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہا لینا، اس سے فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اگر پورے جسم پر پانی پہنچ گیا ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے،
ایک دفعہ ہی اگر اس نے پانی بہا لیا ہے تو اس سے اس کا فرض غسل ادا ہو گیا ہے. 2 دفعہ اگر پانی بہا لیتا ہے تو سنت طریقے پر غسل مکمل ہو گیا ہے. تیسرا طریقہ، تیسری دفعہ جب وہ پانی بہائے گا تو یہ استحباب میں آئے گا، نفلی طریقہ میں آئے گا. لیکن اگر چوتھی دفعہ 3 دفعہ سے زیادہ پھر پانی بہائے گا تو وہ اسراف میں آئے گا. کل اس کو جواب دینا پڑے گا. یہ ذرا یہ انداز آپ ذرا غور فرمائیے اس پر. یعنی غسل کرنے کے لیے وضو کے بعد ایک دفعہ پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے، دوسری دفعہ پانی بہانا سنت ہوگا، تیسری دفعہ اپنے جسم پر پانی بہانا استحباب یا نفل کے ضمن میں آئے گا. لیکن چوتھی دفعہ پانی بہانا اسراف کے ضمن میں آئے گا. وہ جو اسراف ہے اس کا اسے جواب دینا پڑے گا. اللہ کے حضور کہ تم نے پانی ضائع کیوں کیا؟ پانی کے ضائع کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی سزا مقرر کی ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے. یہ ہمارا اپنا ایک بڑا عجیب قسم کا قومی رویہ ہے. اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو ناشکری کے ساتھ ضائع کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے حضور اس کی ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. کھانے کا ضائع کرنا، پانی کا ضائع کرنا، نظر جو اللہ نے کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو غلط انداز میں لگانا اور ضائع کرنا، زبان کا استعمال غلط انداز میں کرنا، ہاتھوں پاؤں کا انداز، یعنی جتنی صلاحیتیں مالک نے دی ہیں، یہ دنیا بھر میں جتنی نعمتیں دی ہیں ان صلاحیتوں اور نعمتوں کو کا غلط استعمال اور ان کو اسراف اور ضائع کرنے کا انداز وہ ہے جس کے بارے میں ہر شخص جو اللہ کے حضور جواب دے ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 دفعہ مسنون طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ پانی بہا کے غسل کی تکمیل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں جو بات بتائی گئی یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک بار برابر بھی اگر غسل میں جگہ خالی رہ گئی ہے، بندہ غسل کر کے باہر آ گیا، اس نے ہاتھ دیکھا ادھر کہیں نہ کہیں کوئی جگہ خالی تھی، اب وہ گیلا ہاتھ اس نے ایسے کر دیا، خالی جگہ کو مل دیا، اس کے اوپر پانی لگا دیا تو پھر اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ جگہ خالی رہی اسی طرح خشک ہو گئی تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے، اس حوالے سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. یہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ابن ماجہ کی روایت جناب علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ انی اغتسلت من الجنابہ وصلیت الفجر فرأیت قدر موضع الظفر لم یصبہ الماء. یہ سوال کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے آقا میں نے پاکیزگی کا غسل کرنا تھا اور میں نے غسل کر لیا، پھر میں نے آ کے مسجد میں صبح کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد فرائیت قدر موضع ظفر، ایک ناخن کی جگہ کے برابر میرے جسم پر ایسی جگہ مجھے نظر آئی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، لم یصبہ الماء، پانی نہیں پہنچا تھا، وہ جگہ خالی رہ گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مسحت علیہ بیدک اجزاء، آپ نے فرمایا کہ اگر تم گیلے ہاتھ سے اس جگہ کو مس کر لیتے، اس کو ملا دیتے، اس پہ گیلا ہاتھ لگا دیتے، وہ جگہ گیلی ہو جاتی تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا تھا، تمہارا غسل مکمل ہو گیا تھا. لیکن اب چونکہ معاملہ گزر چکا ہے، اب دوبارہ غسل بھی کرنا پڑے گا، نماز بھی دوبارہ لوٹانا پڑے گا. اس حوالے سے یہ بات بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. پھر ایک اور بات، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہماری ماں ام المومنین سیدۃ النساء سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی یہ روایت فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر کے باہر تشریف لے آتے اس کے بعد پھر دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے. یعنی غسل سے پہلے جو وضو کیا ہوا ہے وہ وضو اس کے لیے کافی ہوتا. اس پہ علماء کرام نے احادیث مبارک کے حوالے سے
بہت ساری آراء رکھی ہیں اور بہت ساری حدیث کو اس سے ٹچ بھی کیا، لیکن یہ بات مختلف احادیث کے پس منظر میں اس کو ایک متفقہ طور پر بتایا کہ اگر ایک آدمی غسل کر رہا ہے، اس نے غسل کرنے میں اسی کیفیت میں وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا تو اس کا وضو قائم رہے گا، لیکن اگر بغیر کپڑے کے اس کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ گیا ہے تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس حوالے سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک بھائی نے وضو کر لیا ہے پھر غسل کیا ہے، اگر اس میں وضو کرنے کے بعد پھر غسل میں اس نے صابن استعمال کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ آخر میں پانی ڈالنے سے پہلے پھر وضو کر لیا، وضو کے اعضاء کو دھو لیا۔ وضو میں بھی یہ بات بھی ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک آدمی کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال دیتا ہے، ہاتھوں کو اس طرح کر لیتا ہے، پورے جسم پر پانی ڈال دیتا ہے، اس کا وضو مکمل ہو گیا ہے۔ کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح گیلا کر لیتا ہے اور پورے جسم پر پھر پانی ڈالتا ہے وضو میں، اس کا وضو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ہاتھ اس کے شرمگاہوں تک نہ جائے تاکہ پھر اس کا وضو مکمل رہے۔ البتہ کپڑے کے ساتھ، یعنی تولیے سے صاف کر رہا ہے، کپڑے کے ساتھ اگر اس طرح صفائی ہوتی ہے تو پھر اس میں وضو برقرار رہے گا، کپڑے کے ساتھ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ بعض بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ غسل وضو مکمل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آگے بعد وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں غسل کے بعد۔ تو یہاں یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ ایک بندہ وضو کر کے مکمل غسل کر کے باہر آ گیا ہے اور اس کا اطمینان ہے کہ میرا وضو اور غسل دونوں مکمل ہے، پھر اس کے بعد وہ وضو نہ کرے، اس کے بعد اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خواہ اسراف کی پوزیشن میں آئے گا۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث مبارک جو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں، اور یہ اللہ کا کرم اس حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت الصلاۃ 50 والغسل من الجنابہ 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نمازیں فرض ہوئی ہیں، یہ معراج کا موقع پر خاص خصوصاً یہ بات ہے، مکہ مکرمہ کے یہ آخری ایام ہیں ہجرت سے پہلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تشریف لے گئے معراج پر تو وہاں 50 نمازیں فرض ہوئی، کانت الصلاۃ 50 50 نمازیں فرض کی گئی، والغسل من الجنابہ 7 مرات، اور جنابت کا جو غسل ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کا جو غسل ہے وہ 7 دفعہ فرض تھا، پہلے 7 دفعہ۔ وغسل البول من الثوب 7 مرات، کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے اس پیشاب کی صفائی بھی 7 دفعہ حکم دیا گیا تھا۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل، مسلسل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہے، اس میں کمی کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، یا اللہ میری امت کے لیے نمازیں بھی کم کر دے اور یہ جو غسل کے یہ جو 7 دفعہ کرنے کے احکامات ہیں ان میں بھی کمی عطا فرماؤ۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل اللہ کے حضور درخواستیں پیش کرنے کے بعد حتیٰ جعلت الصلاۃ 5 وغسل الجنابۃ مرۃ وغسل الثوب من البول مرۃ، اللہ تعالیٰ نے بالآخر جو آخری فیصلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سنایا، آخری حکم جو دیا وہ 5 نمازوں کا تھا، اور غسل جنابت بھی ایک ہی دفعہ، اور اگر کپڑے کو پیشاب لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے تو ایک ہی دفعہ اس کو دھو کے وہ پاک کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت تھی جو اللہ نے اپنے بندوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ پیغام پہنچایا، اور وہ ایک رحمت کا وہ رویہ تھا جو ہمارے لیے انتہائی آسان طریقہ پیدا کر دیا گیا۔ ایک اور اہم بات جسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے
بخاری کی یہ روایت، اس میں ذکر کیا کہ عمومی طور پر جب بندہ پاکیزہ نہیں ہوتا اور محسوس کرتا ہے کہ مجھے غسل کی عادت ہے، اس کیفیت میں بالکل یہ نہیں ہوتا کہ بندے کا ایک ایک رواں جسم کا جو ہے وہ ناپاک ہے، ایسی پوزیشن نہیں ہوتی۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب، میں جا رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور میری حالت یہ تھی کہ میں پاکیزگی کی حالت میں نہیں تھا۔ فاخذ بیدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فمشیت معه حتی قعد، اب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، چل رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ آپ تشریف لائے اور آپ وہاں بیٹھ گئے۔ اب جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فَإِن سَلَمْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور لوگ بھی آ گئے تو میں آہستہ سا آپ کو بتائے بغیر صرف گیا آپ کے ساتھ سے، آہستہ سا پیچھے ہو کے میں سیدھا گھر گیا، گھر جا کے میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پاک صاف ہو کر پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آیا، وہ قائد، آپ وہیں تشریف فرما تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال این کنت یا ابا ہریرہ، جو ہی میں حاضر ہوا تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ تم نے بتایا ہی نہیں، غائب ہو گئے اچانک۔ تو قلت لہ، میں نے وہ سارا واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری حالت یہ تھی کیونکہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی ذات میں کوئی اس طرح گستاخی کی پوزیشن ہو، لیکن میرا دل بھی مطمئن نہیں تھا، تو یہ اس طرح ہوا، میں پاک صاحب ہو کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، ابو ہریرہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، مومن پلید نہیں ہوتا، یہ عارضی پلیدی ہے جو غسل کرنے کے بعد آپ بالکل اسی پوزیشن میں آ گئے ہو، بندہ پلید نہیں ہوتا، مومن جو ہے اس کا ایمان پاکیزہ ہے، جو ہی اسے موقع ملے وہ فوراً اپنے آپ کو غسل کرے اور پاک ہو جائے، اس کی یہ پاکیزگی یہی اصل میں وہ اس کے ایمان کی پاکیزگی ہے تو اس کو یہاں تک لے کے آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک، یہ بھی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، ایک آدمی اس پوزیشن میں ہے، اسے غسل کی عادت ہے لیکن اسے نیند بھی ہے اور کچھ کھانا بھی چاہتا ہے۔ اب یہ وہ مختلف قسم کی کیفیات ہے جو انسانوں کے ساتھ آتی رہتی ہیں مختلف حالات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذکر عمر بن خطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ان کے والد عبداللہ کہتے ہیں میرے والد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اپنی کیفیت ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بندے کو اگر غسل کی ضرورت ہو اور رات کا وقت ہو یا اسی طرح کسی کیفیت میں وہ ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ بندہ جا کے استنجا کرے، آب دست اپنے آپ کو پاک کرے، وضو کر لے، غسل کی بجائے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اس کو کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، وضو کرنے کے بعد اس کو سونے کی بھی اجازت ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ جو ہی اس کو غسل کی عادت ہو پہلے جا کے وہ غسل کر لے، یہ افضل ترین طریقہ ہے سب سے پہلے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ممکن نہ ہو اور اس غسل سے پہلے وہ کوئی چیز کھانا پینا چاہتا ہے، وہ بغیر وضو استنجے کے نہ کھائے۔ یہ حکم ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تھوڑا پاک کر لے، وضو کر لے، استنجا کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر آگے وہ کچھ نہ کچھ کھا بھی سکتا ہے اور پھر اس کیفیت میں سو بھی سکتا ہے۔ وہ صبح نماز سے پہلے اٹھ کے
اپنے آپ کو پاکیزہ کرے اور پاکیزہ کر کے پھر اللہ کے حضور نمازوں کے لیے حاضر ہو۔ اب یہ وہ آسانی بھی ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کہ بندہ مومن اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے کے آئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کے اس ڈسپلن کو قبول کرنے والا ہو جو اللہ نے نظم و ضبط اس کے لیے رکھا ہے، جو طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا ہے، اس طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لانے والا ہو، اپنی مرضی کرنے والا نہ ہو۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا نہ ہو، مومن متفکر ہو، اسے کوئی فکر ہو، پریشان ہو کہ مجھے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں اپنی زندگی نہیں گزاروں گا اس وقت تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا، میری پاکیزگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہمارے سامنے بڑے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمائی، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، فرمایا کہ لا تقرؤوا الحائض ولا جنب شیئا من القرآن، خاتون اگر مہینے میں اپنے بیماری کے دنوں میں ہو یا مرد اس پوزیشن میں ہو کہ اسے غسل کرنا ہے، ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو دیکھ کر نہ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر نہ کرے۔ اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ ان دونوں حالتوں میں جو کچھ اسے زبانی آتا ہے، قرآن مجید جو زبانی آتا ہے، زبانی کو پڑھ سکتا ہے، وہ مختلف قرآن مجید کے آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، آخری صورتیں ہیں، زبانی جس حد تک آتا ہے اس حد تک وہ پڑھ سکتا ہے، خاتون بھی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر اسے قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنا ہے تو وہ انتظار کرے اپنی پاکیزگی کا، جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو اس وقت تک قرآن مجید کو ٹچ نہ کرے۔ اس کو کیفیت کو بھی ہمارے سامنے بڑے واضح انداز میں رکھ دیا گیا۔ اسی کیفیت میں ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جناب صائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ قال ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع، میری خالہ مجھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ صائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو خالہ اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور وہاں پر انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن اختی، یہ میری بہن کا بیٹا ہے، وجہ یہ بیمار ہے، آپ اس کے لیے کوئی دعا بھی فرمائیں، کوئی دم بھی کریں، یہ بیمار ہے اور خصوصی طور پر آپ کے پاس لائی ہوں۔ جناب صاحب کہتے ہیں فمسح راسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑے پیار سے، محبت سے، جس طرح ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ودعا لی، اور میرے لیے خصوصی دعا فرمائی، اور وہ دعا ودعا لی بالبرکہ، وہ دعا میرے لیے برکات کا باعث تھی، میرے لیے برکات کی دعا آپ نے فرمائی۔ ثم توضأ فشربت من وضوئہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو فرمایا۔ اب ہم بیٹھے تھے، وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ میں نے پی لیا۔ فشربت من وضوئہ ثم قمت، پھر میں کھڑا ہوا خلف ظہری، آپ کے پشت کے پیچھے، فنظرت الى خاتم النبوہ بین کتفی، میری نظر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ختم نبوت کی وہ مہر تھی، اس مہر پر میری نظر پڑی، اور یہ ساری عمر بڑی سعادت کے انداز میں یہ بیان کرتے رہے کہ میرے لیے بڑی سعادت تھی کہ میں نے اپنی نظروں سے وہ مہر نبوت جو ہے وہ دیکھی۔ مثل ضرب العجلہ، حجلہ، اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک خوبصورت ترین گھنڈی کی طرح جو چیز ایک چمک رہی ہوتی ہے،
وہ سونے کی یا کسی دھات میں جو چیز خوبصورتی کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہے، جس سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی وہ ایک ابری ہوئی جگہ تھی جس کو میں نے دیکھا۔ یہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ننھے صحابی کے حوالے سے یہ جو حدیث مبارک ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں یہ ایک بڑا خوبصورت رویہ یہ بھی ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک دوسری حدیث میں جو سیاستہ کی حدیث ہے، ایک نہیں کئی حدیث اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیتا اور 3 چلو، یہ سنگل چلو ہے، اکیلا بھی ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر یہ ایک چلو بن جاتا ہے، یہ بھی ایک چلو ہے اور یہ بھی ایک چلو ہے، 3 مک بھر کے وہ پانی پی لیتا ہے، کھڑے ہو کر پیتا ہے، پھر کلمہ شہادت پڑھتا ہے، شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف شہادت دیتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی اس کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی یہ گواہی اللہ کے حضور ریکارڈ پر آتی ہے، ہر وضو کے ساتھ اس کی یہ گواہی اللہ کے حضور ریکارڈ پر آتی ہے۔ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی دی ہے، یہ گواہی اس کے لیے ریکارڈ بن جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 5 وقت ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس وضو کے بعد پانی پیتا ہے، وضو کا بچا ہوا پانی کو ٹوٹی سے کر رہا ہے، پھر بھی وہی پانی ہے، تو اس کے لیے بہترین شفا کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو آج کل ہمیں بتایا جا رہا ہے اتنے گلاس پانی پیئیں، اتنے گلاس پانی پیئیں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ 3 مک آپ بھر کے آپ وضو کے ساتھ پتہ ہے تو نارملی 15 گلاس پانی بن جاتا ہے، اور بندے کا دل کرتا ہے پینے کو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، وضو کا پانی پینے کو پیئیں، دل کرتا ہے پینے کو، اور عام انداز میں آپ پانی جو پیتے ہیں، یہ جو ڈاکٹروں نے بتایا وہ طریقے میں بعض اوقات دل ہی نہیں کرتا پانی پینے کو، بندہ دھکے سے پی رہا ہوتا ہے، زور لگا کر پی رہا ہوتا ہے کہ پانی اتنا کہا ہے کہ میں پانی پیوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے آپ کو، وہ طہارت کا انداز ہو، وہ وضو کا انداز ہو، وہ غسل کا انداز ہو، جن طریقوں کو ہم اپنی زندگی کے سارے سٹائل اور طریقوں کو اگر سنت کے مطابق ڈھال دیں، سنت کے مطابق ڈھال دیں تو دینی اعتبار سے فائدہ ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ دینی اعتبار سے بھی، یعنی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالے گا اپنے آپ کو تو اس دنیا اور آخرت میں اس کو اجر ملے گا، آخرت کا گھر اس کے لیے محفوظ ہوگا۔ اور دنیاوی اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے جو طریقہ بتا دیا ہے وہی ہماری صحت کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے، اس سے ہی ہماری صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ آج ہماری صحتوں کی خرابی کی بڑی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی خراب ہو گئی، دین سے دور ہونے کی وجہ سے صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ آخر میں یہاں ضمن ایک بات صرف عرض کر رہا ہوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث مبارک ہے۔ آپ نے ایک دن مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب بھی کسی قوم میں برائیاں پھیل جاتی ہیں، بے حیائی پھیل جاتی ہے، اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ان کے آبا و اجداد نے کبھی دیکھی سنی بھی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر امت مسلمان کا ہر فرد بے حیائی اور بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے گھر اور معاشرے کو بدکاری اور بے حیائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو بیماریوں کا بہت سارا ذخیرہ جو ہے وہ خود بخود اس معاشرے سے دور رہتا ہے، وہ گھر سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بدکاری نہیں ہوتی، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے اداروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو سنت کے مطابق لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں، ہماری ذاتوں میں اور ہمارے اداروں میں برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔